میں نے ہاتھ جیب میں ڈالا اور پھر پورا منظر بدل گیا۔ بارش کے بعد سارا پارک نکھر گیا، درخت پتے اور پھول پورے رنگوں کے ساتھ کھل کر سامنے آ گئے۔ کبوتروں کی ایک ڈار کسی طرف سے اڑتی ہوئی گھاس پر بیٹھی، دائیں بائیں دیکھ کر چونچے مٹی پر رگڑی، ہلکی سی ٹھک کی آواز آئی۔ ایک کبوتر اڑا اور پوری ڈار ہوا میں جوخ بناتی تیرنے لگی۔ کبوتروں کی فارمیشن میں کوئی ایسا جادو تھا جس نے مجھے پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا، اور میں ڈار کے معدوم ہونے تک فضا پر نظریں جما کر کھڑا رہا۔ سامنے درخت کے نیچے دو پولیس اہلکار گھاس پر لیٹے ہوئے تھے۔ ان کی موٹر سائیکل، ہیلمٹ اور لمبے شوز سائیڈز پر پڑے تھے، اور وہ آنکھوں پر ہاتھوں کا چھجا رکھ کر سستا رہے تھے۔ یہ یقیناً طویل ڈیوٹی کے بعد تھک گئے ہوں گے۔ واکنگ ٹریک پر صبح کی بارش کے آثار ابھی تک باقی تھے، پاؤں ریت میں دھنستے تھے اور ریت کے ذرے تلوے کے ساتھ چپک جاتے تھے۔ گھاس سبز تھی لیکن نہیں ٹھہری، یہ کچھ زیادہ ہی سبز تھی۔ میں نے یہ رنگ اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ مارگلا کی پہاڑیوں کے سرمئی سائے دور سے نظر آ رہے تھے۔ وہ سفید غبار میں لپٹی ہوئی تھی۔ ہوا کے ساتھ ساتھ غبار کبھی دائیں اور کبھی بائیں سرک جاتا تھا، اور ہوا میں بھی ایک تراوت، ایک تازگی تھی۔ میں نے لمبی سانس لی اور میرے پورے وجود میں توانائی کا دریا بہنے لگا، اور میں سرشاری میں ڈولنے لگا۔ وہ زندگی کا ایک شاندار لمحہ تھا۔ اس لمحے کو ابدی بنانے کے لیے چنار کے درخت سے ایک گلہری نیچے اتری اور حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں کے بنٹے تیزی سے دائیں بائیں لرز رہے تھے۔ جانوروں کی بے چینی کا مرکز ان کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ یہ آنکھوں کی پتلیوں اور ڈھیلوں سے اپنے پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ بھی آنکھوں کے ڈھیلے گھما گھما کر مجھے بتا رہی تھی، میں تم سے گھبرا رہی ہوں۔ میں کھڑے ہو کر اسے دیکھنے لگا، اور وہ کینگرو کی طرح اگلی ٹانگیں اوپر اٹھا کر مجھے گھورنے لگی، اور میں اسے پیار سے دیکھنے لگا۔ کائنات میں اس وقت صرف ہم دو تھے۔ میں نے وہاں کھڑے کھڑے محسوس کیا، ہم انسان اگر کسی جانور کو پیار سے دیکھیں تو ہمارے درمیان اجنبیت کی دیواریں گر جاتی ہیں، ہم ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں، اور ہم بن بھی گئے۔ ان کی آنکھوں کا خوف آہستہ آہستہ معدوم ہو گیا، اور وہ اطمینان سے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی۔ میں آگے چل پڑا۔ پارک کی دو سائیڈز پر ٹریفک بہہ رہی تھی، لوگ ہارن بجا رہے تھے اور افراتفری میں ایک دوسرے کا راستہ بھی کاٹ رہے تھے، لیکن اس لمحے مجھے یہ افراتفری اور آپا داپی بھی اچھی لگ رہی تھی۔ میں بیزاری محسوس نہیں کر رہا تھا۔ ماحول کے تمام اجزاء اپنی اپنی جگہ پر تھے، ان کے تمام رنگ بھی سلامت تھے، لیکن پھر میں نے عادتاً وہی غلطی دہرا دی۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں یہ سارا منظر غائب ہو گیا، اور میں بارش سے دھلی جنت سے سلگتے تڑپتے جہنم میں آ گرا۔ میرے تن من میں آگ لگ گئی، اور میں پاؤں کی انگلیوں سے لے کر سر کے بالوں تک جلنے لگا۔ میں کہاں تھا، اور میرے ہاتھ اور میری جیب میں کون سا ایسا پش بٹن تھا جس نے پورا منظر بدل دیا؟ میں اپنے گھر کے قریب گرین بیلٹ کے واکنگ ٹریک پر تھا۔ میں ٹینشن کی خوفناک فیز سے گزر رہا تھا۔ اوپر نیچے 4-5 بری خبریں سنی تھی، لہٰذا چپ چاپ اٹھ کر واک شروع کر دی تھی۔ انسان کی فطرت ہے، یہ ٹینشن میں کندھے جھکا لیتا ہے اور آنکھیں زمین کے ساتھ چپکا کر لڑکھڑا کر چلنے لگتا ہے۔ میں بھی اس وقت لڑکھڑا کر چل رہا تھا۔ اچانک موبائل فون کی اسکرین چمکنے لگی۔ کوئی اجنبی مسلسل فون کر رہا تھا۔ میں نے شدت جذبات میں فون آف کیا اور اسے جیکٹ کی جیب میں ڈال لیا، اور بس اس کے ساتھ ہی سارا منظر بدل گیا۔ مجھے پوری کائنات دکھائی دینے لگی، اور یوں محسوس ہونے لگا جیسے میں جنت میں پھر رہا ہوں۔ یہ صورتحال آدھ گھنٹے تک قائم رہی، لیکن میں نے پھر غیر ارادی طور پر جیب میں ہاتھ ڈال کر موبائل فون باہر نکال لیا، اور اس کی اسکرین آن ہونے کی دیر تھی، اور میری نظروں سے یہ سارا منظر غائب ہو گیا۔